الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نفس نفیس اذان دی ہے؟ نبی کریم سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اذان دینے سے متعلق روایات، حدیث اور علماء امت کی آراء مختلف ہیں۔ علامہ عبدالحی فرنگی لکھنوی جن کا شمار ہند کے چوٹی کے علماء میں ہوتا ہے، اس مسئلے کو ذرا آسان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں تک مطلق اذان دینے کا تعلق ہے تو بالاتفاق علماء آپ نے خود مطلق اذان دی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا تو تعلیم کی غرض سے اذان دی جیسے کہ کتب حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو کلمات اذان سکھاتے رہے اور حضرت آپ کی لسان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات کو دہراتے رہے۔ اسی طرح جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں بھی اذان دی تھی، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کے لیے اذان دی ہے یا نہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان دی ہے اور یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ حضرات چند روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک روایت تو وہ ہے جو امام ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی جلد اول باب الصلاۃ علی الدابہ میں عمر بن عثمان بن یال بن مرہ بن انبی عن جدی کے طریق سے نقل کی ہے۔ انہم کانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فانتہوا الی مضیق فحضرت الصلاۃ فمطر السماء من فوقہم والبلۃ من اسفل منہم فاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی راحلتہ وقام فقدم على راحلته فصلى بهم يومي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع۔ مضمون حدیث کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے۔ مقام مضیق پر پہنچنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، بارش شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہونے کی حالت میں اذان دی، پھر اقامت کہی اور پھر اپنی سواری کو آگے کرتے ہوئے صحابہ کرام کی امامت کی۔ رکوع اور سجود کی ادائیگی کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکتے تھے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نفس نفیس اذان دی ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ شرح مہذب اور خلاصے کے ساتھ ساتھ دیگر تصانیف میں اس مسلک کو جزم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح یہ حضرات سنن سعید بن منصور کی روایت عبد الرحمن بن ابی بکر القرشی علی بن ابی ملیکہ کے طریق سے مروی ہے سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن فقال حی علی الفلاح۔ ان روایات کے پیش نظر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بھی اذان دی ہے، جبکہ جمہور محدثین اور فقہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی بھی خود اذان نہیں دی ہے۔ جہاں تک مذکورہ روایات کا تعلق ہے تو علماء کرام نے متعدد وجوہ سے ان حضرات کے استدلال کو رد فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر کا کہنا یہ ہے کہ امام ترمذی نے جو روایات جس طریق سے نقل فرمائی ہیں، اسی صحابی سے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جس میں فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ کے الفاظ زائد وارد ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امام ترمذی کی روایت مجمل اور مسند احمد کی روایت مفصل ہے، اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت میں اذن کے معنی یہ ہیں کہ امرا بلال۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اپنے اس کلام کو ایک حدیثی مثال دے کر یوں سمجھاتے ہیں کہ جیسے کوئی خلیفہ وقت کسی فقیر کے لیے 1000 روپے دینے کا حکم کرے اور تعمیل حکم میں کوئی وزیر اس فقیر کو رقم ادا کر دے تو اس وقت یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں فقیر کو خلیفہ وقت نے 1000 روپے دے دیے۔
غرض یہ کہ حاکم کا حکم کرنے کی وجہ سے نسبت بھی اسی کی طرف کی جاتی ہے۔ اسی طرح امر کرنے والے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اس لیے راوی نے اذان کی نسبت آپ کی طرف کی ہے، حالانکہ اذان امام المؤذنین حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اذان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم فرمایا تھا، نہ کہ خود اذان دی تھی۔ چنانچہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق تصنیف فتح الباری میں رقم دراز ہیں، وَلَٰكِنْ وَجَدْنَا فِي مَسْنَدِ أَحْمَدَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَعُرِفَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ اخْتِصَارًا وَإِنَّ مَعْنَاهُ قَوْلُهُ أَذَّنَ أَمَرَ بِلَالًا بِهِ كَمَا يُقَالُ آتَى الْخَلِيفَةُ الْعَالِمَ الْفُلَانِيَّ أَلْفًا وَإِنَّمَا بَاشِ الْعَطَاءَ غَيْرَهُ وَتُسِبَّ لِلْخَلِيفَةِ لِكَوْنِهِ آمِرًا بِهِ۔ الغرض علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کے استدلال کو رد کرتے ہوئے علامہ سہیلی اور حافظ ابن حجر نے درست قرار نہیں دیا، اور جمہور کی طرف سے ان دونوں حضرات کا جرح کرنا کافی ہے۔ چنانچہ علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور رسالہ خیر الخبر فی اذان خیر البشر میں فرماتے ہیں، فَظَهَرَ أَنَّ السُّہیلی وَالْحَافِظ لَمْ يَجْزِمَا بِثُبُوتِهِ وَظَفَرًا بِمَعْنَى حدیث الترمذی وَكَفَاكَ بِهِمَا قدرتاً۔ جہاں تک سنن ابن منصور کی روایت کا تعلق ہے تو وہ بھی بقول علامہ لکھنوی ثبوت مدعا کے لیے تام نہیں، کیونکہ اس میں راوی نے فقال حی الفلاح کی تصریح فرمائی ہے، جس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز کے لیے اذان دینے سے متعلق نہیں، کیونکہ اذان نماز تو ویسے بھی حیالتین پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے راوی کو مذکورہ تصریح کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں اذان مولود سے متعلق یہ شبہ ممکن تھا کہ چونکہ وہ موقع حیالتین کا نہیں ہے، اس لیے اذان مولود میں حیالتین نہ ہوں گے۔ اس شبے کو دور کرتے ہوئے راوی نے نقل اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقال حی الفلاح کی تصریح فرمائی ہے کہ اذان مولود میں بھی حیالتین کہے جائیں گے، اس لیے بقول علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ان روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے لیے اذان دینے پر استدلال کرنا تام نہیں۔ چنانچہ موصوف رسالہ خیر الخبر میں لکھتے ہیں، وَلَوْ كَانَ أَذَانَ الصَّلَاةَ لَمْ يَحْتَجَّ إِلَى هَذَا التَّصْرِيحَ لِأَنَّ الْأَذَانَ لَا يَكُونُ بِدُونِ الْحِيَّالَتَيْنِ نعم يتوهم عدمها في الأذان المولود لعدم الطلب فيه للصلاة فصرح الرابزاوي بذلك۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولود کے کان میں اذان دینا اور تعلیم کے لیے کلمات اذان کو ادا کرنا قطعی طور پر باتفاق کے علماء ثابت ہے، اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ البتہ نماز کے لیے اذان دینے سے متعلق علماء کرام نے توقف کرنے کو راجح قرار دیا ہے، اور علماء ہند میں سے علامہ لکھنوی نے بھی اپنے اس خیال کی صراحت فرمائی ہے۔ ویسے جمہور کا رجحان اس طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے خود بنفس نفیس کبھی اذان نہیں دی۔ جمہور حضرات کی رائے پر یہ اشکال باقی رہ جاتا ہے کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ اذان دیگر بے شمار فضائل اور عظمتوں کا مجموعہ ہے، جن کا ذکر اس مختصر سی کاوش کے باب اول میں کیا جا چکا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود عبادات پر حریص ہونے کے اس عبادت کو ترک کر دیا؟ وعدم مواظبتها علیہا مع ورود فضائلها الصریحہ۔ علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اس اشکال کا ذکر کرنے کے بعد جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک اذان کی کل 4 وجوہ ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے میں 2-3 کا ذکر کرتا ہوں۔ اذان کے اندر حی التین کا مطلب نماز اور حقیقی کامیابی کی طرف دعوت ہے، جو کہ صیغہ امر کے ساتھ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان دیتے تو فوراً اجابت واجب ہو جاتی اور مسلمان بہت بڑے حرج میں مبتلا ہو جاتے۔ عدم اجابت کی صورت میں خسران عظیم کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حرج سے بچاتے ہوئے خود اذان نہیں دی۔ دوسری وجہ،
ترک اذان کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان دیتے تو شہادت رسالت کے وقت سامعین کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید محمد رسول اللہ کہنے والے کے علاوہ کوئی اور ہے، اس لیے امت کو اس شبے سے بچاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ تیسری وجہ جو اس اشکال کے لیے بطور جواب زیادہ موقع اور اقرب الی الفہم ہے، اور علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ نے اس کو اصح کہا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل فرماتے تو پھر اس پر قائم رہتے ہوئے مواظبت اختیار فرماتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعوت، رسالت اور مسائل شریعہ، قتال وغیرہ اور لوگوں کے درمیان صلح اور فیصلہ کرنے، مظلوموں اور غمخواروں کی مدد کرنے اور اس جیسی دیگر اعظم اور اہم عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی تیسری حدیث میں ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی زبانی ان اوصاف عالیہ کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرماتے تھے اور پہلی مرتبہ جبریل امین آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہونے والی تھی۔ چونکہ نئی حالت سامنے آئی تھی اس لیے طبعی طور پر گھبرا گئے اور پریشانی کے عالم میں گھر واپس آئے، بخار ہو گیا۔ اس وقت عرب کی اس نیکبخت خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ اور الفاظ کا تذکرہ کر کے عرض کیا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرتے، آپ صبر فرمائیے، آپ کو کوئی اونچا مقام ملنے والا ہوگا۔ بہرحال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہم مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنی عادت شریفہ کے مطابق اذان پر بھی مواظبت کرتے تو ان اہم امور میں خلل واقع ہو جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ بعض لوگ خلفائے راشدین سے متعلق بھی یہی اشکال کرتے ہیں، جس کا جواب بھی مذکورہ تفصیل کو مد نظر رکھ کر ہو جاتا ہے۔ ان حضرات کو بھی اپنی ذمہ داریوں سے فرصت نہ ملنے کی بنا پر اذان دینے پر مواظبت کا موقع نہ مل سکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو صحیح اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔